مولا نے فرمایا جس نے مسائل سیکھے بغیر روزی حاصل کرنے کی کوشش کی وہ لامحالہ کہیں نہ کہیں سے رزق حرام میں مبتلا ہوا۔ اس کی زیادہ تشریح یعنی یہ مولا کا اس کے حوالے سے دو چار مزید جملے کہنا انجمن خدام القرآن ماہ رجب کی تقاریر میں آ چکے ہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ ہم نے کہا کہ مولا یا اللہ ہم حرام میں پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں تنگی رزق ہے، قرآن نے اس کا ایک جواب دیا، لیکن مولا نے کہا ایک بات اور سنو، تم اس لیے بھی حرام میں پڑھتے ہو کہ تم نے بغیر علم فقہ سیکھے ہوئے کاروبار شروع کیا۔ الفقہ ثم المتجر، یہ مولا ہی کا تو فرمان ہے نا کہ پہلے حلال و حرام کے مسئلے سیکھو پھر تجارت کرو۔ دو عجیب جملے ہیں، لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی صداقت علی کے جملے۔ پہلا جملہ، میں نے کسی پیسے والے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس کے پہلو میں کسی نہ کسی مستحق اور غریب کا حق میں دبا ہوا ہو۔ دولت اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ جملہ کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جس نے حلال و حرام کے بغیر کسب یعنی تجارت شروع کی اور وہ کسی نہ کسی طرح سے حرام میں نہ مبتلا ہوا۔ ایک بہت بڑا سبب یہ بھی، بلکہ کلام امام کو ذرا اور پھیلا دیں۔ کلام امام فقط اس وقت تجارت کے حوالے سے کہ اگر مسائل کے بغیر آ گئے تو رزق حرام آئے گا، لیکن فارمولہ یہ بنا کہ تجارت کے علاوہ بھی اگر مسائل سیکھے بغیر آدمی نے زندگی گزاری تو نہ بھی چاہے گا تو بہت سے حرام خود بخود ہوتے چلے جائیں۔ بیچارے کی نیت بھی نہیں، بیچارے کا ارادہ بھی نہیں، لیکن مسئلہ ہی نہیں معلوم۔ خالی ایک اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ آج میں میراث کے مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس سے اپنے آپ کو بچانا بھی نہیں، آئندہ آئے گی بات، آج نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اسی میراث کے مسئلے کو دیکھ لیں، نہ جاننے کے نتیجے کتنے بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہ جو آدھے منٹ کے ایک جملے سے حل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک مثال، ویسے بھی کل کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ یا موت کا موضوع آتا ہے یا زمانے کے امام کا۔ زمانے کے امام اور موت دونوں کو ایک حدیث میں ملا دیا گیا، کہا گیا کہ آخری زمانے میں کثرت کے ساتھ جوان موتیں ہوں گی۔ اب یہ حدیث اگر کمپیوٹر کے اندر شامل کی جائے تو اسے وہ امام زمانہ کے ٹاپک میں لے جائے گا کہ موت کے ٹاپک میں؟ اگر کمپیوٹر کو دے دی جائے یہ حدیث اور کہا کہ اسے شامل کرو تو کون سے یہ ٹاپک میں جائے گا؟ دونوں میں جائے گا۔ چنانچہ ایک ایسی حدیث جس میں موت کا بھی ذکر ہے امام کا بھی، کہا کہ امام کے ظہور سے کچھ پہلے جوان موتیں زیادہ ہوں گی۔ اب اس کی وجہ تو چھوڑیے، لیکن نتیجہ دیکھیے، جس معاشرے میں جوان موتیں زیادہ ہوتی وہاں پر وارثوں میں نابالغ وارث بڑھ جاتے ہیں۔ جب جوان مرے گا تو اس کے بچے لامحالہ چھوٹے ہوں گے، اور جہاں نابالغ وارث ہوتے ہیں وہاں فقہ کا سنگین ترین، اہم ترین اور مشکل ترین ایک مسئلہ پیش آ جاتا۔ خالی ایک مسئلہ میراث کا بتانا مقصود ہے، وہی کتنا وقت لے رہا، اور وہ یہ آتا ہے مسئلہ کہ جس مرنے والے کے وارثوں میں ایک بھی نابالغ ہو، خدا یہ کہ سب نابالغ، ایک بھی نابالغ ہو، تو مراجع کرام میں پہلے مرحلے پر ایک ایسا مسئلہ زیر بحث آیا کہ آپ اسے فتویٰ نہ سمجھیں، فتویٰ تو آخر میں کچھ اور نکلا، لیکن بات یہاں سے شروع ہوئی، شروع یہاں سے ہو رہی کہ اگر مرنے والے کے وارثوں میں ایک بھی نابالغ ہے تو کیا مرنے والے کی میت اٹھانے کے لیے بھی ایسے گھر میں قدم رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟
اگر مرنے والے کے وارثوں میں ایک بھی نابالغ ہے تو جیسے ہی وہ آدمی مرا، یہ جو جائیداد یا مکان ہے اس کا مالک اس کا نابالغ بیٹا یا بیٹی بھی ہو گئے، اور نابالغ کی ملکیت میں قدم رکھنا حرام ہے بغیر اس کے ولی کی اجازت کے۔ نابالغ خود اجازت نہیں دے سکتا، دے دے تو بیکار ہے، منع کر دے تب بھی بیکار ہے۔ مثلا 8 سال کا بچہ کہتا ہے آئیے، اس کا حق ہے اس مکان میں آئیے، اس کا آنا بیکار ہے، لیکن ولی ہم سے کہہ رہا ہے آئیے، اور وہ چیختا اور دھاڑتا ہوا کہہ رہا ہے کہ اس آدمی کو نہیں آنا چاہیے، ہم جا سکتے ہیں۔ تو نابالغ خود ہاں کہہ دے تو اس کی ہاں بیکار، نہ کہہ دے تو نہ بیکار۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی شخص بھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا ولی نہیں بناتا۔ شریعت نے 2 ولی بنائے، ایک بچے کا باپ اور ایک بچے کا دادا۔ باپ تو مر گیا، دادا زندہ ہے پھر بھی مسئلہ حل ہوگا، اور اگر دادا پہلے مر چکا تو اب اس گھر میں داخل ہونا کہ جس میں نابالغ اس کا مالک ہے اور ولی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھیے بات میں شروع کہاں سے کر رہا ہوں کہ ہم اور کسی کام کے لیے نہیں جا رہے، خالی مرنے والے کی میت نکالنا۔ بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ بھی جائز ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، آخر میں جا کے کہا یہ جائز ہے، کم از کم اتنا تو کرنا ہوگا، لیکن بات شروع یہاں سے ہوئی کہ شاید یہ بھی حرام ہو جائے، بلکہ وارثوں سے کہا جائے کہ تم ہی میت کو سرکار کے دروازے تک رکھ دو، وہاں سے ہم لے جائیں گے۔ جیسے جہاں جہاں اب حجاب کا خیال ہونے لگا ہے، ایام ازاں میں تبرکات یہی ہوتے کہ خواتین میں وہ تبرکات گردش کیے، اس کے بعد پردے کے قریب لا کے رکھ دیا گیا، وہاں سے مردوں نے اٹھا لیا۔ یعنی یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بھی رائٹ کہا گیا شاید اگر ایک بھی نابالغ بچہ ہے تو میت اٹھانے کے لیے گھر میں جانا بھی حرام ہو جائے۔ پرسہ دینا تو چھوڑیں، گھر والوں کی تسلی کے لیے سارے ٹبر یعنی خاندان کا 1 ہفتہ وہاں رہنا تو چھوڑیں، خالی میت اٹھانا بھی شاید مشکل ہو جاتا۔ پھر آخر میں حل ہوا، لیکن خاصی بحث کے بعد۔ اور جیسا کہ میں نے اشارہ کر دی کہ اس سے تو ایک مسائل کا سلسلہ نکلا، چلے میت میں تو اجازت مل گئی، پرسہ، فاتحہ، مرنے والے کے لیے قرآن پڑھنا، مرنے والے کے باقی وارثوں کو تسلی دینے کے لیے، مثلا بیوہ کو تسلی دینے اس کی بہنیں آ گئیں، 2 دن ساتھ رہ رہی، یہاں تو بیوہ کا بھی شاید رہنا مشکل ہو جائے، شاید اس لیے کہ بیوی کا جائیداد کے اندر حق نہیں، قیمت میں حق، اور کہا یہ کہ اس کا سارا میکہ آ گیا۔ اب یہ سارے مسائل بہت آرام سے ایک جملے کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں شوہر اپنی بیوی سے اتنا کہہ دے کہ اگر مجھے موت آ گئی تو میں تمہیں اپنے بچوں کا ولی بناتا ہوں، خالی اتنا سا جملہ جو کہنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، جب اپنی بیوی کو لوگ اپنا ولی بنانے کو تیار ہیں تو بچوں کا ولی کیوں نہ بنا؟ مسئلہ نہیں معلوم، ورنہ بتائیے اتنے سے جملے میں کس کو اعتراض تو چھوڑیں۔ جب یہ جملہ سمجھایا جاتا تو اکثر پلٹ کے کہتے کہ مولانا کیا یہ بھی کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو لا محالہ جو بچوں کی محبت ماں کے دل میں ہے وہ اور کس کے دل میں؟ اتنا ذہن میں یہ بات واضح کہ یہ قابل اعتراض بات نہیں ہے، ہم اپنی بیوی کو پورا اختیار دیے ہیں بچوں پر، مگر جیسے بعض چیزیں اسلام میں ایسی کہ خالی انڈرسٹینڈنگ سے کام نہیں چلتا۔ نماز الحمد کا سورہ دل میں پڑھیں گے نماز باطل، آپ کو لا محالہ الفاظ زبان پہ جاری کرنا، چاہے نماز ظہر اور عصر ہی کیوں نہ ہو جو آہستہ پڑھی جاتی،
آہستہ پڑھنا الگ ہے، دل میں پڑھنا الگ ہے۔ یہ غلطی خصوصاً خواتین کے حوالے سے مشاہدے میں بھی آئی کہ جی آہستہ نماز کا مطلب یہ دل میں نماز پڑھنا۔ نماز جماعت میں بھی بعض جگہ یہ غلطی پائی گئی۔ مجھے معلوم ہے کہ اب کھارادر کے درس کا اسٹینڈرڈ اتنا لو بھی نہیں کہ یہ مسئلہ یہاں بتایا جائے، مگر بات کو مکمل کرنے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ اسلام میں اس کی واضح مثال کہ دل میں پڑھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور زبان سے ادا کرنا الگ چیز ہوتی ہے۔ قرآن کے واجب سجدے، قرآن کے واجب سجدے، اگر آدمی وہ آیت اپنی زبان پہ لائے گا سجدہ واجب، اور قرآن سامنے کھولا اور اس آیت پر سے آپ نے اپنی نگاہیں ٹھہرا ٹھہرا کے گزاری، جلدی سے آگے نہیں بڑھ گئے، باقاعدہ ٹھہر کر کے لفظ کیا ہے، زیر زبر کیا ہے، پورا کا پورا آپ نے وہ جملہ دل میں پڑھا۔ اصل بہت سے لوگ واجب سجدے سے اتنا گھبراتے ہیں کہ بعض اوقات جب اس کی آیت سامنے آتی ہے تلاوت میں جلدی سے نگاہیں آگے لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اس آیت کے معنی بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا، جس پر خدا ہم جس حالت میں ہو کھڑے کھڑے سجدے میں جھکوا رہا۔ برادران اہل سنت اور ہماری فقہ میں قرآن کے واجب سجدوں کے حوالے سے یہ دو بہت بڑے فرق ہیں۔ ایک فرق تو اب حج اور عمرے کی وجہ سے ہر ایک کو پتا چل گیا کہ فقہ حنفی میں، بلکہ یہ کہیے چاروں فقہ میں، اس لیے کہ مکہ مکرمہ اور مدینے کے پیش نماز فقہ حنبلی کے پیروکار واجب نماز میں وہ سجدے کی آیت پڑھتے ہیں اور اسی وقت سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری شریعت میں واجب نماز میں سجدے کی آیت پڑھنا جائز نہیں، نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ایک یہ فرق، مگر عجیب بات یہ ہے کہ دوسرے مسئلے میں الٹا فرق ہے۔ ہمارے یہاں جیسے ہی واجب سجدے کی آیت آپ پڑھیں یا سنیں فوراً سجدہ واجب، بلکہ نماز ٹوٹتی اسی لیے کہ فوراً سجدہ کرنا۔ اب اگر آپ نے سجدہ فوراً کر لیا تو رکعت میں 3 سجدے ہو گئے، اور اگر سجدے کو ٹال دیا تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے یہاں سجدہ فوراً واجب، برادران اہل سنت کے یہاں مسئلہ یہ کہ سجدہ قرآن فوراً واجب نہیں، بہتر ہے فوراً کر دیں، چاہے تو جان بوجھ کر بھی بعد میں کر سکتے ہیں، طے شدہ مسئلہ۔ اچھا اب ایک عجیب سی بات ہے کہ جب تاخیر کی جا سکتی ہے تو واجب نماز میں تاخیر نہیں ہوتی۔ خیر خلاصہ یہ، اچھا یہاں ایک بات بتا دوں، بلکہ 2 باتیں۔ پہلی بات، اگر آپ سننا نہیں چاہتے اور زبردستی کوئی آپ کو سجدے کی آیت سنا گیا تو علامہ ہلی کے زمانے میں سجدہ واجب تھا، آغا روحانی کے ہاں بھی احتیاط واجب تھا، موجودہ مراجع کے ہاں سجدہ واجب نہیں۔ سجدہ اسی وقت واجب ہے جب آپ آیت کو سننا چاہتے ہیں اور جان بوجھ کے آپ نے سنا۔ دوسری بات، آیت پڑھنے پر تو سجدہ واجب، سننے پر پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے سنا۔ اگر آپ نہیں سننا چاہتے اور آپ کے کان میں کسی نے وہ آیت پڑھ دی کوئی سجدہ نہیں۔ دوسری بات، سننے میں بھی یہ شرط ہے کہ جو سجدے کی آیت پڑھ رہا جس وقت پڑھ رہا ہے اسی وقت آپ سنیں تو سجدہ واجب۔ اگر اس نے 4 دن پہلے آیت پڑھی تھی اور ہم نے اس کی آیت ریکارڈ کر لی کیسٹ میں، اور پھر ہم نے کیسٹ چلایا اور جان بوجھ کر کیسٹ میں اس آیت کو سنا توجہ کے ساتھ، سجدہ واجب نہیں، اس لیے کہ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت نہیں پڑھ رہا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سجدے والی آیتیں اگر کیسٹ کی شکل میں ریکارڈنگ، آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ،
کمپیوٹر کی سی ڈی، یعنی جس وقت آپ سن رہے ہیں قاری اس وقت اس کو نہیں پڑھ رہا، تو اس صورت نہ صرف یہ کہ سننے کے بعد سجدہ واجب نہیں، بلکہ اگر توجہ سے بھی سنے تب بھی سجدہ واجب نہیں۔ چنانچہ اگر کسی کا دل چاہتا میں قرآن کے واجب سجدے کی بھی قرأت سنوں، لیکن اب تک یہ گھبرا رہا کہ اگر قرأت سنوں گا فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، تو اطمینان رکھے کہ اگر کیسٹ کی شکل میں سنے تو واجب نہیں، بلکہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے اگر قرأت آ رہی ہے، ابھی ماہ رمضان کے آخر میں شبینے آئیں گے، جس وقت قاری وہاں پہ پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، کراچی، لاہور، اسی وقت ٹیلی ویژن سے سنائی جا رہی ہے، اس میں آپ پر بھی سجدہ واجب۔ اور اگر ٹیلی ویژن اور ریڈیو میں کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے، صبح 6 بجے قرآن آتا مگر یہ اس وقت پڑھا نہیں جا رہا، پڑھا کبھی پہلے گیا ہوگا، ایسی صورت ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی آیت نشر ہونے پہ سجدہ واجب نہیں۔ خیر، یہ تو ذرا سا میں کدھر چلا گیا ایک ایسے مسئلے پر جس کے ذریعے سے میں ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ آنکھوں سے پڑھنا اور ہوتا ہے، زبان سے پڑھنا اور ہوتا۔ چنانچہ سجدے جیسے مسئلے میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے آنکھوں میں سجدے کی آیت پڑھی، کوئی سجدہ آپ پر واجب نہیں، بلکہ سجدہ اس وقت واجب جب الفاظ آپ کی زبان پر آئے ہوں، ہونٹ ہلے، زبان حرکت میں آئی، اور جو مخارج ہے اس طریقے سے الفاظ نکلے۔ تو خلاصہ یہ تھا کہ یہ بات چلی یہاں سے کہ بعض چیزوں میں اسلام انڈرسٹینڈنگ کو نہیں مانتا۔ نماز آپ نے ساری نماز دل میں پڑھ دی، الفاظ زبان پہ نہ لائے بیکار، نیت آپ نے ہر عبادت کی نیت دل میں کر دی، الفاظ زبان پہ نہ لائے، بالکل صحیح، نیت میں چل جائے گا، نماز میں نہیں چلے گا۔ نکاح جتنی زبردست انڈرسٹینڈنگ نکاح میں، شاید کسی اور چیز میں نہ، لڑکا راضی، لڑکی راضی، دونوں کے والدین راضی، دونوں کے گھرانے راضی، جو عام طور پہ شادیاں ہوتی ہیں، لیکن جب تک نکاح خان اپنی زبان پر صیغہ نکاح نہ لائے، یہ نکاح نہیں کہلائے گا، یہ زنا کہلائے گا بے عین ہی۔ اب خالی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے اتنی سخت مثال دی، یہی مسئلہ وسیع بنانے کا۔ اگر مرد کے دل میں یہ خیال ہے کہ خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گئے تو میری بیوی ہی تو میرے بچوں کی دیکھ بھال کرے گی، مگر کبھی زبان سے یا تحریر سے اس کا اظہار نہیں کیا، تو مرنے والے کی بیوہ اتنا حق بھی بچوں پہ نہیں رکھتی کہ کسی ایک رشتہ دار کو گھر میں آنے کی اجازت دے سکے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ مسائل نہ جاننے کے نتیجے میں مشکل والی باتیں نہیں، اتنی آسان باتیں جو ہمارے لیے آسانی لا رہی ہیں۔ بعض مسائل تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں سیکھتے کہ سیکھو گے تو پھنس جاؤ گے، مگر جو ہمارے لیے آسانی لا رہے ہیں وہ مسائل بھی ہم نہیں سیکھتے اور نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی خاص طور پر قرآن نے تأکلون التراث اکلا لما، مال میراث کو حرام طریقے سے کھانا، اسے ایسا گناہ بتایا جس کی آخرت میں سزا ہے اور دنیا میں اس کے نقصانات، اور اس کا حل اتنا آسان ہے ہمارے یہاں، یعنی یہ نابالغ کے حوالے سے اس پر تعجب ہوتا، مگر